باب نمبر 72 نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت۔ حدیث نمبر 1001 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے اس میں سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73 نماز عشاء کی پہلے رکعت میں قرات۔ حدیث نمبر 1002 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی پہلے رکعت میں سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74 پہلے دو رکعتوں میں ٹھہراؤ اور سکون۔ حدیث نمبر 1003 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں نے ہر چیز میں آپ کی شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پہلے دو رکعتیں ٹھہراؤ سکون کے ساتھ پڑھتا ہوں اور آخری دو رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جس طرح نماز پڑھی ہے میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا، میرا آپ کے متعلق یہی خیال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1004 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوفہ والوں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عیب جوئی کی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے۔ انہوں نے فرمایا، رہا میں تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح پڑھاتا ہوں، میں اسے اختصار نہیں کرتا، میں پہلے دو رکعتیں سکون و ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھاتا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے متعلق یہی خیال ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 ایک رکعت میں دو سورتیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 1005 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں مضمون کے لحاظ سے ملتی جلتی 20 صورتیں جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے علقمہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر چلے گئے۔ پھر علقمہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے ان کے متعلق ہمیں بتایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1006 سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہا، میں نے مفصل کو ایک رکعت میں پڑھا۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، شعر کی طرح تیزی سے پڑھا، میں مضمون کے حوالے سے ملتی جلتی وہ صورتیں جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ بس انہوں نے مفصل کی 20 صورتیں ذکر کی، آپ ہر رکعت میں دو دو صورتیں پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1007 سیدنا مسروق نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں نے رات کو مفصل صورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، شعر کی طرح تیزی سے پڑھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفصل کی 20 صورتیں جن کے مضامین ایک جیسے تھے اور جو حامیم سے شروع ہوتی ہے پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 76 سورت کا بعض حصہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1008 سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کعبے کے سامنے نماز پڑھی، آپ نے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے، آپ نے سورۃ المومنون کی تلاوت شروع کی۔ جب موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی آ گئی، بس آپ نے رکوع کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 جب قاری آیت عذاب پڑھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے۔ حدیث نمبر 1009 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی۔ آپ جب آیت عذاب پڑھتے تو وقف کرتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے، جب آپ آیت رحمت پڑھتے تو وقف کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔
آپ اپنے رکوع میں سبحان رب العظیم اور سجدہ میں سبحان رب العلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78، جب قاری آیت رحمت پڑھے تو وہ دعا کرے۔ حدیث نمبر 1010، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ، آل عمران اور النساء پڑھی۔ آیت رحمت پڑھتے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے اور آیت عذاب پڑھتے تو پناہ طلب کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 79، آیت کو بار بار پڑھنا۔ حدیث نمبر 1011، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں صبح ہونے تک ہی ایک آیت پڑھتے رہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 80، اللہ عز و جل کے فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر۔ حدیث نمبر 1012، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ عز و جل کے فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر میں فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ چھپ کر رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تھے تو آواز بلند کر لیتے تھے۔ ابن منی نے کہا، بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور مشرک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے تھے تو وہ قرآن، اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ تب اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یعنی اپنی قرات بلند آواز سے نہ کرے، کیونکہ مشرک سن کر قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اسے اتنی پست آواز کے ساتھ بھی نہ پڑھے کہ وہ آپ کے اصحاب نہ سن سکے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس جہر و پست کے درمیان والا راستہ اختیار کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1013، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور مشرک جب آپ کی آواز سنتے تو وہ قرآن اور جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز پست کر لیتے تھے کہ آپ کے اصحاب بھی نہیں سن پاتے تھے۔ پس اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اپنی قرات زیادہ بلند آواز سے کرے، نہ پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان والا راستہ اختیار کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 81، بلند آواز سے قرآن پڑھنا۔ حدیث نمبر 1014، سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنا کرتی تھی جبکہ میں اپنی چھت پر ہوتی تھی۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 82، لمبی آواز سے قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1015، قتادہ نے بیان کیا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کس طرح تھی؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز لمبی کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83، خوش الحانی سے قرآن پڑھنا۔ حدیث نمبر 1016، سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1017، سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ ابن اوسجہ نے بیان کیا، میں یہ زین القرآن الفاظ بھول گیا تھا، حتیٰ کہ ضحاک بن مزاحم نے مجھے یاد کرائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1018، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس قدر نبی کو بلند آواز سے اچھی طرح قرآن پڑھتے ہوئے کان لگا کر سنتا ہے، اس قدر وہ اور کسی چیز کو کان لگا کر نہیں سنتا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1019 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش الحانی سے قرات پڑھتے ہوئے کان لگا کر سنتا ہے وہ اس قدر کسی اور چیز کو کان لگا کر نہیں سنتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1020 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قرات سنی تو آپ نے فرمایا انہیں آل داؤد علیہ السلام کی خوش آوازیوں میں سے ایک خوش آواز دی گئی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1021 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قرات سنی تو فرمایا اس شخص کو آل داؤد علیہ السلام کی خوش الحانیوں میں سے ایک خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1022 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی قرات سنی تو فرمایا اس شخص کو آل داؤد علیہ السلام کی اچھی آوازوں میں سے ایک اچھی آواز دی گئی ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1023 یعلا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات و نماز کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا تمہیں آپ کی نماز سے کیا سروکار؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق بیان کیا تو انہوں نے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 84 رکوع کے لیے تکبیر۔ حدیث نمبر 1024 ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جس وقت مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ بنایا تو جب وہ فرض نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جس وقت رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جس وقت سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر تشہد کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اسی طرح کرتے حتیٰ کہ نماز مکمل فرماتے۔ جب نماز پڑھ چکے تو سلام پھیرا اور نمازیوں کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 85 رکوع کرتے وقت کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1025 سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع کیا تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع سے سر اٹھایا تو ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کانوں کے لو تک پہنچتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 86 رکوع کرتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1026 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے، اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 87 ترک رفع الیدین۔ حدیث نمبر 1027 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ پس وہ کھڑے ہوئے تو پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور پھر نہ اٹھائے۔ یہ روایت ضعیف ہے اور اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو اس میں احناف کے بعض مقامات والے رفع الیدین کی بھی تردید ہے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 88 رکوع میں کمر سیدھی کرنا۔ حدیث نمبر 1028 سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 89 رکوع میں اعتدال۔ حدیث نمبر 1029
سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود اعتدال سے کرو، تم میں سے کوئی کتے کی طرح اپنے بازو نہ پھیلائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب تطبیق، تطبیق کی کتاب۔ باب نمبر 1، دونوں ہاتھ ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھنا۔ حدیث نمبر 1030۔ ابراہیم علقمہ اور اسود سے بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا ان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پس انہوں نے ان دونوں کی امامت کرائی اور وہ اذان و اقامت کے بغیر ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب تم 3 ہو تو اس طرح کرو، اور جب تم اس سے زیادہ ہو تو تم میں سے کوئی تمہاری امامت کرائے اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھے، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اختلاف کو دیکھ رہا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1031۔ اسود اور علقمہ نے بیان کیا ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں نماز پڑھی تو وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے تو انہوں نے انہیں وہاں سے ہٹا دیا اور ہمارے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں ڈال دی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1032۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، پس آپ کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا، جب رکوع جانے کا ارادہ کیا تو دونوں ہاتھ ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیے اور رکوع کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میرے بھائی نے سچ کہا، ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں اس کا یعنی گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، اس تطبیق کی تنسیخ۔ حدیث نمبر 1033۔ موسیٰ بن سعد نے بیان کیا میں نے اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھی اور میں نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان کر لیے تو انہوں نے کہا اپنے ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔ انہوں نے کہا میں نے پھر دوسری مرتبہ ایسے کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1034۔ موسیٰ بن سعد نے بیان کیا میں نے رکوع کیا تو ہاتھ ملا کر گھٹنوں کے درمیان رکھے، میرے والد نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ ہم کیا کرتے تھے، پھر ہم نے گھٹنوں کی طرف اٹھا لیے اور گھٹنوں پر رکھ لیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا۔ حدیث نمبر 1035۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا مسنون قرار دیا گیا ہے، پس تم گھٹنوں کو پکڑو۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1036۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھٹنوں کو پکڑنا ہی سنت ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 4، رکوع میں ہتھیلیاں رکھنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 1037۔ سالم نے بیان کیا ہم ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے انہیں کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائے تو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، جب رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھی اور انگلیاں اس سے نیچے کر لی، کوہنیاں کھول دی حتیٰ کہ ہر چیز برابر ہو گئی، پھر کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، پس کھڑے ہوئے حتیٰ کہ ہر چیز برابر ہو گئی۔ حکم الحدیث الاصابع والے جملے کے علاوہ صحیح ہے۔ باب نمبر 5، رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کہاں ہو۔ حدیث نمبر 1038۔ عقبہ بن عمر نے بیان کیا کہ کیا میں تمہیں اس طرح نماز نہ پڑھاؤں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پس وہ کھڑے ہوئے، جب رکوع کیا تو ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھی اور انگلیاں گھٹنوں کے پیچھے کر لی، بغلیں کھول
لی حتیٰ کہ ان کی ہر چیز قرار پا گئی، پھر سر اٹھایا تو کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر چیز قرار پائی، پھر سجدہ کیا، بغلیں کھولی حتیٰ کہ ہر عضو قرار پا گیا، پھر بیٹھ گئے حتیٰ کہ ان کی ہر چیز قرار پا گئی، پھر سجدہ کیا حتیٰ کہ ہر چیز قرار پا گئی، پھر 4 رکعتوں میں اسی طرح کیا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح نماز پڑھاتے تھے۔ حکم الحدیث سابقہ جملہ کے علاوہ صحیح ہے۔ باب نمبر 6 رکوع میں بغلیں پہلو سے دور رکھنا۔ حدیث نمبر 1039 سالم برات نے بیان کیا، ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیے۔ وہ کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہا، جب رکوع کیا تو بغلوں کو پہلوؤں سے دور رکھا حتیٰ کہ جب ہر عضو قرار پا گیا تو اپنا سر اٹھایا، پس انہوں نے اس طرح 4 رکعتیں پڑھی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح لغیرہ۔ رکوع نمبر 7 رکوع میں اعتدال۔ حدیث نمبر 1040 سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اعتدال کرتے تھے، آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھاتے تھے نہ جھکاتے تھے بلکہ سیدھا اور برابر رکھتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8 رکوع میں قرات کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1041 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹسر کے بنے ہوئے کپڑے، ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور یہ کہ میں رکوع کی حالت میں قرات کروں، اس سے بھی منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1042 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے رکوع کرتے ہوئے قرات کرنے سے ٹسر کے بنے ہوئے اور زرد رنگ کے کیے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1043 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا اور میں نہیں کہتا ہمیں منع فرمایا۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ٹسر کے بنے ہوئے کپڑے پہننے، سرخ اور زرد رنگ کے کیے ہوئے کپڑے پہننے اور رکوع میں قرات کرنے سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1044 سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ٹسر کے بنے ہوئے اور زرد رنگ کیے ہوئے کپڑے پہننے سے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1045 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹسر کے بنے ہوئے اور زرد رنگ کیے ہوئے کپڑے پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنے اور رکوع میں قرات کرنے سے مجھے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 رکوع میں رب کی عظمت بیان کرنا۔ حدیث نمبر 1046 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں بنائے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، مبشرات نبوت میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں جنہیں مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھائی جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، سن لو، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے میں قرات کروں، رہا رکوع تو اس میں رب کی عظمت بیان کروں، اور رہے سجود تو ان میں خوب دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 رکوع میں ذکر یعنی رکوع کی دعا۔ حدیث نمبر 1047 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھی، سبحان رب العظیم، اور اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھی، سبحان رب العالی۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 11 رکوع کی دوسری دعا حدیث نمبر 1048 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے سبحانک ربنا سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ، یا اللہ مجھے بخش دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 رکوع کی ایک اور دعا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت زیادہ پاکیزہ و مقدس فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 رکوع کی ایک دوسری دعا حدیث نمبر 1050 سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، پس جب آپ نے رکوع کیا تو آپ سورہ بقرہ کی قرات کے برابر رکوع میں رہے اور آپ رکوع میں یہ دعا کرتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، وہ پاک ہے بہت بڑی قوت بادشاہت اور کبریائی و عظمت والا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔